السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ڈاکٹر اعجاز قریشی. پروگرام ہے یو آسک فار اٹ اور ہمارے ساتھ مہمان ہمیشہ کی طرح موجود ڈاکٹر صداقت علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سمرز کے حساب سے آپ نے ڈریسنگ جو ہے اس کو گریز میں لائٹ کلر میں لے آئے. ہاں، اور تھوڑا سا ایسا اسٹف ہے کپڑوں کا جو کہ گرمی کا احساس نہ دلائے. اور آپ کو میچ بھی کر رہا ہے بیکاز یو نو یور ود یور I'm all ہیئر grey. اینڈ یو آر آل گرے ان دیٹ سینس. مگر ڈاکٹر صاحب آج کا جو دن ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو ایک جو دن منایا جا رہا ہے ورلڈ ہیلتھ ڈے، آج کا دن 7 اپریل کو منایا جا رہا ہے. اور سلوگن ہے یا وہ جو دن خاص ڈپریشن کو جو ہے وہ گریز بھی کہتے ہیں، جیسے کوئی بڑا ہر طرف گرے ہے اور بلوز بھی ہوتے ہیں اور جو اس طرح کا جو ہے. اور آپ کا بڑا تعلق جو ہے بینگ اے سائیکیٹرسٹ بھی لوکنگ آفٹر دی مینٹل ہیلتھ آف پیپل، تو یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں؟ یہ کوئی ایج گروپ سے منسوب ہے، یہ کوئی جینڈر سے خواتین و حضرات میں ہے، یا کوئی بچوں میں ہے، بڑوں میں ہے، بوڑھوں میں ہے، کوئی جاب کرنے والوں میں ہے، یا فیملی جن دراڑ پڑ گئی ہے؟ یہ کن کن لوگوں کو اپنے احاطے میں معصیت اور جو اس کو کیا ڈپریشن جو ہے یہ کن کن لوگوں کو متاثر کرتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ری ایکٹیو ڈپریشن ہے جو کہ روزمرہ زندگی کے مسائل میں ہم رد عمل کے طور پر جب ہمارا بس نہیں چلتا، جب ہمارا کام کوئی رک جاتا ہے، ہماری مرضی نہیں چلتی، تو ہم بے بسی میں جو مایوسی سی محسوس کرتے ہیں، ری ایکٹیو ڈپریشن ایک تو وہ ہے. پھر اس کے علاوہ روزمرہ زندگی کی چھوٹی موٹی ڈپریشنز بھی ہیں، لیکن ری ایکٹیو ڈپریشن باقاعدہ ایک النس ہے، ٹریٹیبل النس ہے جس کا علاج ہونا چاہیے. پھر ایک اینڈوجینس ڈپریشن ہے، بیرونی حالات کا بالکل کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، اندر ہی اندر کچھ ایسی مایوسی کے چشمے پھوٹتے ہیں کہ انسان زندگی کو بہت ہی تاریک انداز میں دیکھنے لگتا ہے، اور ایسا انسان بہت سلو ہو جاتا ہے، اس کا بالکل رنگ بھی جیسے پھیکا پڑ جاتا ہے، تھوڑا گریش سا رنگ اس کا ہو جاتا ہے، اور وہ زندگی کی گہما گہمی میں حصہ نہیں لیتا. جن چیزوں کا پہلے مزہ آتا تھا وہ بالکل نہیں آتا. سلو ٹو واک، سلو ٹو ٹاک سکتی ہے، اور یوزولی اس کا بھی بیرونی حالات کے اچھے برے ہونے سے خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایک دفعہ جب کیمیکل کی رو بہ جاتی ہے اس جانب کے اپنی جان کو ختم کرنا ہے تو یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہوتا ہے. ہم کبھی اس پہ بھی بات کریں گے. جی اچھا، یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے دن منائے جاتے ہیں ان کی سگنیفیکینس بہت زیادہ ہے، اور ڈپریشن کو جو چنا گیا بطور ہیلتھ کے دن میں، ڈپریشن کے جو ٹاپک کو چنا گیا وہ جی اس کے سنجیدہ مسئلہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے. جی سو ڈپریشن کو جو چنا گیا وہ اس لیے چنا گیا کہ اس سے زندگی کا جو مزہ ہے وہ بالکل کرکرا ہو جاتا ہے جب کوئی اس میں مبتلا ہو، جب کوئی اس سے مبتلا ہو. حتیٰ کہ عام چھوٹی موٹی مایوسی میں بھی بہت لگتا ہے کہ بدمزہ ہو گئی ہے زندگی، بے رنگ ہو گئی ہے، بے بو اور بے ذائقہ ہو گئی ہے. لیکن اگر ری ایکٹیو ڈپریشن ہو تو بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور اینڈوجینس مسائل ڈپریشن میں تو مسائل ہوتے ہی ہیں. جی سو یہ ایک بہت سنجیدہ ٹاپک ہے جس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب اگر پرو ایکٹیولی اپنے موڈ اور مزاج پہ کام کرتے رہیں تو ہمیں شاید اتنا فریکوینٹلی ڈپریشنز کا سامنا نہ ہو. اگر ہم اپنی پیراڈائمز یعنی اپنے نظریات پہ کام کر لیں، اپنی توقعات پہ کچھ اچھا روک تھام کا کام کر لیں، تو پھر ہمیں شاید موڈ ڈس آرڈرز کا اتنا سامنا نہ ہو. لیکن عموماً ہم لوگ ری ایکٹیو ہوتے ہیں. جب کوئی مسئلہ سر پہ درپیش ہوتا ہے تو پھر ہم اس کا حل تلاش کرتے ہیں، جبکہ بیسٹ اپروچ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو مسائل ہمیں ہو سکتے ہیں ان کی تیاری کرتے بالکل دلچسپی نہیں رکھتے، حتیٰ کہ چائے وغیرہ بھی نہیں پیتے. تو پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دماغ کو کیمیکل سے محفوظ رکھتے ہیں، تو ان کو پھر ڈپریشن کا سامنا بھی اکثر نہیں ہوتا. پھر صبر، قناعت،
اور یہ جو پہلو ہیں گول سیٹنگ کے، یہ بھی انسان کو ڈپریشن سے بچا کے رکھتے ہیں. دوسروں سے الجھنے سے پرہیز کرنا، خام خواہ کے جو پنگے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں وہ نہ لے، تو اس سے ڈپریشن سے بچاؤ ممکن ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جیسا کہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ادارہ جو ہے عالمی صحت کا، اس نے یہ مختص کیا ہے 7 اپریل کا دن کہ ڈپریشن کی اویئرنیس لوگوں میں قائم کی جائے. اس ضمن میں ہم نے آپ کا ایک انٹرویو ماضی میں، بہت ہی زبردست اینکر پرسن ہیں، مارننگ وتھ فرا ان کا پروگرام تھا، اور فرا ہی ان کا نام ہے اینکر پرسن کا. ATV پہ یہ پروگرام ہوا تھا. ہم نے آج انعقاد کیا ہے کہ 5:30 بجے ہم اس پروگرام کو اپنے اسی پروگرام میں اس کا ایک کلپ جو ہے ڈپریشن پر جو آپ کی گفتگو ہے وہ بھی ہم شامل کریں گے تاکہ لوگوں کو مزید اس میں اویئرنیس مل سکے. تو ناظرین 5:30 بجے اسی پروگرام میں آپ ہمیں جوائن کر سکیں گے اور دیکھ سکیں گے جو ڈاکٹر صداقت علی کا انٹرویو ATV پہ ہوا تھا مارننگ وتھ فرا میں. اچھا، اس پروگرام کی بڑی یادیں میرے ذہن میں تازہ ہیں، کیونکہ میں نے مسلسل 5 سال یعنی مارننگ وتھ فرا میں ہر ویک میں آتا رہا اور مختلف موضوعات پہ بات کرتا رہا. تو میرے لیے یہ بڑا اچھا لرننگ ایکسپیرینس تھا، کیونکہ فرا بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں. آج کل وہ پروگرام نہیں کر رہے، انشاءاللہ آئندہ کریں گی، لیکن فرا نے عرصہ دراز تک وہ پروگرام کیا. اور پاکستان میں جو چند مارننگ شو کی ابتدا کرنے والے ہیں، جنہوں نے اس کام کو شروع کیا تھا، اس کا بیڑا اٹھایا تھا، تو ان میں سے ایک فرا بھی ہیں جنہوں نے بہت لاجواب پروگرام کیے، اور مجھے ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کا بہت تجربہ ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے کریئر میں ایک سنگ میل بھی تھا پبلک اسپیکنگ کے اعتبار سے، یعنی عوام سے براہ راست بات کرنے کے اعتبار سے. اس میں میں نے بہت کچھ سیکھا فرا سے. مس فرا جو ہیں ان کا میں بھی یہی کہنا چاہوں گا، ایک تو ماشاءاللہ تلفظ بہت اچھا ہے، بڑی سنجیدگی سے پروگرام کرتی ہیں اور ہر ٹاپک کے متعلق ان کو معلومات ہوتی ہیں. اور جبکہ بہت زیادہ ٹرینڈ مارننگ شوز کا چل رہا تھا، تو اس میں جس طرح کا وہ کرتی تھی اس میں کوئی بلا وجہ کی کوئی ٹھٹھا مذاق اس قسم اس نوعیت کا نہیں ہوتا تھا جس کو آپ کہیں کہ بڑا سطحی سا پروگرام ہو. ان کا بڑا اچھا ڈیپ پروگرام ہوتا ہے. بالکل. تو جناب 5:30 بجے وہ بھی آپ کا ضرور سلسلہ چلے گا. اور میں جو ہماری اس وقت ایک پوری ٹیم ہے ولنگ ویز پہ جو آپ کے لیے یہ پروگرام لے کے آ رہی ہے، ہمارے کافی سارے ولنگ ویز کے اس پیج پر تو آپ یہ پروگرام دیکھ ہی رہے ہیں. ہر فرائیڈے کو 5 بجے یہ پروگرام ہوتا ہے. مگر یہ ہم پروگرام شیئر کرتے ہیں اپنے مختلف فیس بک پیجز جو ہیں ہم سے جو ملے ہوئے اور بھی پیج ان پہ بھی آپ یہ پروگرام شیئر. موڈ ڈس آرڈرز کی بات کرنا بنتا ہے. ڈپریشن کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن ایک دن منا رہا ہے، ہیلتھ ڈے منا رہا ہے. تو نواز کرتے ہیں جی، بڑی شاندار ان پٹ ہوتی ہے کہ ہم وینسڈے جو پروگرام ہوتا ہے تو اس میں بہت اچھے طریقے سے وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اپنے اس قیمتی اثاثے کو جسے ہم اپنا موڈ کہتے ہیں جی، اس کو کیسے بچا کے رکھیں. صدیوں پہلے رواج تھا جب بادشاہ ہوتے تھے لوگ تو وہ اپنے درباری رکھتے تھے جو ان کا موڈ ٹھیک رکھتے تھے. اب ہم لوگ تو بادشاہ نہیں ہیں، تو پھر ہمیں تو اپنا موڈ خود ہی ٹھیک کرنا ہوتا ہے نا. تو پھر اس کا نعم البدل موجود ہے کہ آج کی زندگی میں ہم کیسے اپنے موڈ کو اچھا رکھیں. تو یہ پروگرام بہت اچھا ہے جو بدھ کے روز 5 سے 6 بجے ندیم نور اور آمنہ نواز یہ ریئل ٹپس دیتے ہیں. یہ اس طرح کا ہنسی مذاق نہیں کرتے، مگر ہنسی مذاق کے لیے ہمارے پاس ولنگ ویز میں ہی ایک چچا میاں ہیں. ہاں، وہ جو ہے بڑے چچا میاں نے اب ہمارے ہر پروگرام میں دخل دینا ہے. میں نے آپ کو بتاؤں اچھا جی، کہ پروگرام ہو رہا ہوگا اور بیچ میں چچا میاں آ جائیں گے. ہاں ٹپکیں گے. ہاں ٹپکیں گے. اور پھر جس میں عباس بھی ہیں اور مس فرا بھی ہیں. ان سے میں کہوں گا کہ یہ ہمارے پروگرام میں جو آپ ٹیگنگ کرتے ہیں، ہیش ٹیگ لگاتے ہیں، اس میں ڈپریشن کا ہیش ٹیگ بھی ضرور ایڈ کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے. اور اور بھی تو پروگرام ہے نا، جیسے کل سے ہی ایک پروگرام شروع ہوا جس کا نام ہے ویٹ میٹرز،
جو کہ ہارون فرستی اور آمنہ جاوید نے شروع کیا. ایکسلنٹ پروگرام. آپ ہی کہہ رہے ہیں آن لائیو پہ ہیں, مجھے وہ کسی چینل سے لائیو پہ بلا رہے ہیں تو میں بیچ میں تھوڑا. اچھا, اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کا جو پروگرام ہے جو مارننگ وتھ فرق ہے اس کو اگر ابھی ان کر لیں اور آپ بات کر لیں. بالکل. سو ناظرین, ہم پلٹ کے آتے ہیں. ڈاکٹر صداقت جو ہیں ان کے بیرون ملک کچھ کلائنٹس ہیں جن سے ان کو بات کرنی ہے, کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے, تو ڈاکٹر صداقت جب تک ان سے بات کرتے ہیں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں مارننگ وتھ فرق, اے پروگرام آن ڈپریشن. اب وقت ہے کہ آپ کی ملاقات کرائی جائے ڈاکٹر صداقت سے. ڈاکٹر صداقت جو ہے ایک ٹرینڈ آپ سائیکیٹرسٹ ہیں جو ایڈکشن میں خاص طور پہ ڈیل کرتے ہیں اور ولنگ ویز جو ہیں اس کو ہیڈ کرتے ہیں. آپ نے ہیزلڈن امریکہ سے تربیت حاصل کی ہے ایڈکشن سائیکیٹری کی, اور یہ ایک میڈیکل فیلڈ ہے, اسپیشلائزیشن ہے, جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی مرضی ہمارے پر اس حد تک مسلط ہو جاتی ہے کہ ہماری مرضی نہیں رہتی بلکہ ہم اس کے تابع ہو جاتے ہیں اور ہمیں وہی کرنا ہوتا ہے جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے, بھلے وہ کوئی ایک چیز ہو, بھلے وہ کوئی ایک رویہ ہو, بھلے وہ کچھ ایسے معاملات ہو. تو انہیں چھوڑا کیسے جا سکتا ہے اور اس کو چھوڑ کے کیسے اپنی زندگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جو میں کہہ رہی تھی یہ سب واقعی ہو سکتا ہے کیا؟ جو بالکل کیوں نہیں ہو سکتا. اگر ہماری مرضی ہمارے پہ بھی نہیں چلتی تو پھر ہم کس بھرتے پہ دوسروں پہ اپنی مرضیاں چلاتے ہیں؟ تو پھر کیسے؟ سب سے پہلے تو ہمارے پر ہماری مرضی چلنی چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں جو ایک جنگ چلتی رہتی ہے جسے سول وار کہہ سکتے ہیں, اندر کی ایک خانہ جنگی جسے کہہ سکتے ہیں, اس سے نپٹنا ہوگا اور دل اور دماغ کو ایک لائن پہ لانا ہوگا. اچھا. تو ہم پچھلے کچھ ہفتوں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں کہ ٹینشن کیوں اتنی زیادہ ہوتی ہے, اسٹریس کیسے مینج کریں. تو مختلف چیزوں کو ہم بتاتے رہے, جیسے ایک گو سسٹم ہے, ایک نو سسٹم ہے, پھر اس پہ بات کی. تو پچھلی دفعہ ہم نے کچھ ذکر چھیڑا تھا ایسی باتوں کا جو سچ نہیں ہوتی, ہم انہیں سچ سمجھتے ہیں, وہ بے بنیاد ہوتی ہیں. ان کا کیا کوئی تعلق ٹینشن کے ساتھ ہے؟ بہت گہرا تعلق ان کا ٹینشن کے ساتھ ہے. دیکھیں, ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اپنے کھانے کی پلیٹ میں کچھ نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ ہماری والدہ نے بچپن میں ہمیں یہ کہا تھا. لیکن اگر کھانے کا پلیٹ میں سے کچھ نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا, کیونکہ ہم اوور ویٹ ہو جائیں گے. اوور ویٹ ہوں گے تو پھر کچھ بیماریاں آنے لگیں گی. تو اگر اپنا وزن کم کرنا ہو تو سب سے پہلے تو یہ پریکٹس کرنی ہوگی کہ پلیٹ میں کچھ نہ کچھ 20% فوڈ کو چھوڑیں, یا پھر ڈالیں اتنا کہ جو چھوڑنے کی ضرورت نہ پڑے. ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ جب آپ ڈالیں گے اتنا کہ پورا کھا جائیں گے تو پہلے لالچ میں زیادہ ڈالنے کو دل کرتا ہے. تو جتنا ڈالنے ڈال لیں, لیکن چھوڑنے کا جو ایک, کیونکہ آپ نے اپنی مرضی کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. اگر آپ نے ول پاور کو بڑھانا ہے تو پھر ایسا کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں اسے کھانا ضائع ہوگا, تو وہ ایک الگ موضوع ہے. کھانے کو ضائع ہونے سے بچانے کے اور بہت سے طریقے ہیں, اس کی اور بہت سی پلاننگ ہے, وہ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے. جیسے کہ آج کل چینی کے بارے میں قطاروں میں لگے ہوئے لوگ, چینی کے پیچھے دیوانے ہوئے ہیں. چینی نہ کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارا تو میدا, ہمارا تو جسم چینی کے لیے بنایا ہی نہیں گیا. یعنی جو ہمارا سسٹم ہے ہاضمے کا, وہ چینی جیسی تیز رفتار چیز جو خون میں ایک دم شوگر کو بڑھا دیتی لیے ڈیزائن کیا گیا ہے, جو خون میں جا کے آہستہ آہستہ چینی مہیا کرے, جیسے چاول, روٹی اور کم کر دیں. صرف اگر آپ سوچیں کہ تھوڑا سا اس کا استعمال کم کر دیں تو اتنا واویلا کبھی کر. اب جیسے یہ کہ یہ اگر اماں نے میری کلاس ہوتی ہے تو میں ضائع کرنے کی عادت ہے, بے رزقی ہوتی ہے, اس سے جو شخص ایسے کرتا ہے اس کو طور پر جو لوگ پلیٹ میں کچھ کھانا
वैसे बाय द वे मियां बीवी ने कोई एक दूसरे का उधार देना होता है? क्यों? तो हम इतनी तवक्कुआत एक दूसरे से रखते हैं। आपको कम से कम अपना ख्याल रखना आ जाएगा और एक शख्स का ख्याल रखने का तजर्बा आपको दूसरे शख्स का ख्याल रखने में मदद दे। अपना ख्याल भी नहीं रखना आता, अपने आप को खुश रख तो दूसरों को नाराजगी देंगे। बिल्कुल सही। तो फिर अब इसका हल क्या होगा, क्या करें? हल इसका ये होगा कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें, हम अपने नजरियात हमारे अंदर रूटेड हो चुके होते हैं, अब बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे अंदर फिक्स हो चुकी हुई हैं, उनको कैसे बदलें हम? देखिए, मुझे ये बताइए कि क्या ये बात